ساری رحمت ایمان پر ہے، ساری رحمت ایمان پر ہے، ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ تو تمہید تھی جو میں نے عرض کی، اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے آئے ہو اب اپنے ایمان پہ ڈٹ جاؤ، اب اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو، اب اپنے ایمان پر مستقیم رہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ شاید مجھے یہ ڈٹ جانے کا مفہوم شاید سمجھ نہ آئے، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا قرآن پڑھ لیا، جو چاہا ذکر کیا، جو چاہا عبادت کی، دل کیا تو عمرے پہ چلے گئے، مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ رمضان آیا، ہمارے لیے ایک سہولت اور آسانی والا معاملہ بن کر رہ گیا ہے، روزہ رکھا، ایک عجیب گہما گہمی ہے۔ رمضان ختم ہوا، عید ہے، تہوار ہے، عید الاضحیٰ تو قربانی ہے، عید ہے، تہوار ہے، خوشی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ڈٹنا کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا استقامت کسے کہتے ہیں، ڈٹنا کیا ہے، استقامت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ ہوتا ہے۔ مقاطعہ کیا ہے؟ بائیکاٹ، بائیکاٹ۔ قریش کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بائیکاٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چند دن تک جب ان کو کھانا پینا خوراک نہیں پہنچے گی نا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، بھوکے مرنے لگیں گے، اور جب یہ بھوکے مرنے لگیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے اسلام چھوڑ دو، اسلام کی بات چھوڑ دو، تمہارے لیے سارے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت وسائل گھر میں ہیں، کہیں کسی کے پاس کچھ کھجور ہے، کہیں کسی کے پاس کچھ گندم ہے، کچھ پنیر ہے، کہیں کسی کے گھر میں تھوڑا بہت تیل پڑا ہوا ہے، شہد پڑا ہوا ہے، چلو تھوڑا سا اس نے لے لیا، تھوڑا سا اس نے لے لیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، سال گزر گیا، سب ختم، سب ختم، سب کچھ ختم۔ اب پتہ نہیں یہ بائیکاٹ کب تک چلتا ہے، پتہ نہیں یہ مقاطعہ کب تک چلتا ہے۔ کفار نے محاسبہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں تک کوئی چیز نہیں پہنچنے دینی، کھانے پینے کی، ایز اٹ از غزہ بالکل اسی طرح بائیکاٹ کیا ہوا نا، مقاطعہ ہے نا، محاصرہ ہے نا، کہ غزہ تک کوئی خوراک نہیں پہنچنے دینی۔ کہیں کسی کا بس چلتا ہے، وہ تھوڑا بہت کسی نہ کسی طرح پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی حال ہے۔ 1 سال گزر گیا، اب کیا کریں؟ اب تاریخ اٹھائیے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ راتوں کو جب بچے روتے تھے نا اور عورتیں بھوک سے روتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ چرتا تھا، کیا کروں کیسے؟ لیکن ان ظالموں کو رحم نہیں آتا تھا، مشرکین کو رحم نہیں آتا تھا۔ آپ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں درخت تھے، ہم نے پتے کھانے شروع کر دیے، کچھ تو جائے نا اندر۔ کہتے ہیں درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے۔ اب ہم تھوڑی سی زمین کھودتے تھے اور کھود کر ان کی جڑیں نکالتے تھے۔ کیوں؟ جڑ میں نمی ہوتی ہے، ہلکی سی جڑ نے زمین کی نمی جذب کی ہوتی ہے نا، وہ نمی اس کے اندر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو نمی ہے نا اس کو منہ میں لیتے تھے، چلو کچھ احساس ہو، کچھ ذرا سے ہمارے منہ کے اندر نمی تو پہنچی ہے نا۔ پھر ایک حضرت تمیم داری ہیں رضی اللہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یوں بیٹھا ہوا ہوں بس، تو یوں زمین نہ انگلیوں سے کھرچ رہا ہوں، انگلیوں سے نا زمین یوں کھرچ رہا ہوں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کھرچ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کھرچتے کھرچتے نا
پھر مجھے ایسا لگا کوئی چیز ہے. کہتے جب میں نے وہ چیز کھینچی نا تو وہ چمڑا تھا. چمڑا تھا. کہتا میں اتنا مجبور تھا کہ میں نے وہ زمین کے اندر دھنسا ہوا وہ چمڑا نکال کے وہ منہ میں ڈالا. لیکن کیا تھا؟ لیکن کیا تھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کسی نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا. کوئی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا. کسی نے ایمان نہیں چھوڑا. کسی نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی. کسی نے اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا. کسی نے قرآن نہیں چھوڑا. کسی نے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا. 3 سال ایسے گزرے. بہت سے لوگ جاں بحق ہوئے اس میں، بہت سارے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر مسلم بھی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان بنو ہاشم تھا اس کے بہت سارے افراد تھے. کئی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. کچھ نہیں، بھوک نے ان کو مار کے رکھ دیا. بالکل ایسے جیسے آج غزہ کے اندر بھوک کی وجہ سے کتنے ہی لوگ روزانہ مر رہے ہیں. لیکن استقاموا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا. پھر ڈٹ جا اس پر، پھر ثابت قدم رہے اس پر. یہ استقامت ہے. یہ استقامت ہے. کوئی شخص بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے کسی نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا، کسی نے ایمان نہیں چھوڑا. یہ استقامت تھی. اب میں آپ کو ایک منظر اور دکھاتا ہوں. جب ایمان والے اللہ کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ایمان والے اللہ کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں. ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تخافوا ولا تحزنوا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں. نہیں، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی. اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے نا متی نصر اللہ. اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم بھوکے پیاسے مرنے والے ہو رہے ہیں، کب آئے گی؟ آگے سے اللہ قرآن اتارتے تھے الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد بس آنے والی ہے، اللہ کی مدد آنے والی. پھر اگلا منظر جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ وقت گزر گیا، یہ 3 سال گزر گئے. وہ سوشل بائیکاٹ، وہ مقاطع، وہ محاصرہ، وہ بھوکا مارنے کی، پیاسا مارنے کی کفار کی جو سازش تھی اور ان کا جو حربہ تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ناکام کر دیا. وقت آگے چلا ہے. حضور تشریف لے آئے مدینہ میں. پہلی سن ہجری، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 8 ہجری، سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ پہ کھڑے ہیں. کفار سر جھکائے، کوئی ادھر کھڑا ہے، ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے کمانڈر تھے ان سب کمانڈروں کو اپنے ساتھیوں کھڑا کیا ہوا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو بھوکا پیاسا مارنے کی سازشیں کرنے والے سر جھکا کے کھڑے. اٹھانے کی ہمت نہیں، سر اٹھانے کی ہمت نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمان ہیں، سعد بن ابی وقاص صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ ایک فوج کے ایک گروہ کا ان کو باقاعدہ لیڈر بنایا تھا. وہ فوج کے اس گروہ کو لے کر آئے، اب کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے اونچی آواز سے الیوم یوم الملحمہ، گن گن کے بدلے لیں گے آج، گن گن کر، چن چن کر، آج بدلے کا دن ہے.
یاد ہے نا تمہیں سارے اپنے ظلم؟ یاد ہے نا ہمارے ساتھیوں کو تم نے اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کیے تھے؟ یاد ہے نا؟ یاد ہے نا تمہیں وہ ہمارے ساتھی جن کو تم نے بھوکا پیاسا مارا تھا؟ یاد ہے نا 3 سال ہمیں پیاسا مارنے کی، بھوکا مارنے کی سازشیں؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلا۔ میں یہاں آپ کو صرف ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، آگے حضور کا جواب تو آپ سب کو پتا ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا نا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، رحم بھری نظروں سے سب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ رحم بھری نظروں سے، خوف بھری نظروں سے، امید بھری نظروں سے سب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ یہ منظر، یہ وہ جو استقامت تھی نا، جو استقامت تھی، یہ اس استقامت کا آج جواب ان کو مل رہا تھا۔ ایمان والے اپنے ایمان پر قائم رہے، ایمان والے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اور آج وہی کفار جو سب کچھ حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف کر رہے تھے، آج امید کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، جان بخشی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، ہمیں درگزر کیا جائے۔ حضور نے پوچھا تھا کیا کیا جائے؟ کہنے لگے جی وہ جس طرح ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتا ہے نا، بلکہ کریم بھائی، بڑا شفقت والا، محبت والا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتا ہے نا، بس آپ سے ایسے ہی توقع کرتے ہیں۔ بھیک، رحم کی بھیک، جان بخشی کی بھیک مانگی انہوں نے۔ جب ایمان والے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی مدد یوں آتی ہے، اللہ کی رحمت یوں آتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک حصہ، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے بھی لیکن غزہ کے بالخصوص مسلمان، وہ آج اسی شیب ابی طالب والے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر یہ وقت آئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن ایک چیز ہے ان پر بہت بڑی قربانی دی انہوں نے، بہت بڑی قربانی دی انہوں نے۔ غزہ والوں نے جو قربانی دی ہے، ایسی قربانی شاید 100-200 سال میں پیچھے نظر نہ آئے کہیں، لیکن اس قربانی کے باوجود وہ غزہ والے ثابت قدم ہیں، ثابت قدم ہیں۔ کفر لالچ دے رہا ہے، آؤ ہم تمہیں فلاں علاقوں میں، فلاں ممالک میں جا کے آباد کرتے ہیں، بڑے شاندار گھر ہوں گے آپ کے لیے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پرتعیش زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں مرنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری باتوں میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ استقامت الحمدللہ۔ اب اس کا اللہ ان کو جو صلہ جب دے گا تو دے گا، وہ تو ہم نے حضور کے فرامین مبارکہ میں پڑھا ہے۔ یہ جو آج مارنے والے ہیں نا ان کو، جو ان پر زندگی تنگ کرنے والے ہیں، یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، یہ پتھروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، یہ دیواروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن نہ پتھر ان کو چھپنے دے گا، نہ دیوار ان کو چھپنے دے گی، اور نہ کوئی پہاڑ ان کو چھپنے دے گا۔ بالکل ایسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ مناظر مجھے یا آپ کو دکھائے یا نہ دکھائے، ان کو ضرور دکھائے گا اللہ، یہ تمہیں مارنے والے تھے، یہ تو ہوگا۔ لیکن آج ان کی استقامت نے جو ایک عجیب، میں معجزہ بھی کہہ سکتا ہوں، برپا کیا ہے، ان کی استقامت نے ایک عجیب معجزہ برپا کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، میں نے 500 سال میں ایسا منظر نہیں دیکھا، پچھلے 500 سال میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔
دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، ایک اسرائیل کو نکال دیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے نہ کھڑا ہو گیا۔ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان بھی ہے، ان کا تو فرض ہے، غیر مسلم میں بڑی حیرت سے یہ مناظر دیکھتا ہوں کہ کسی غیر مسلم ملک کی پارلیمنٹ ہے، جھنڈا فلسطین کا لہرا رہا ہے۔ میں حیرت سے دیکھتا ہوں کہ فٹ بال میچ ہے، کس کا؟ دو غیر مسلم ہیں ان کا، تو جرمنی اور فرانس کا، جھنڈا فلسطین کا لہرا رہا ہے۔ کون لہرا رہا ہے؟ غیر مسلم لہرا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہسپتال میں کسی غیر مسلم ملک کا ہسپتال ہے، جھنڈا فلسطین کا لہرا رہا ہے۔ کوئی ملک آپ مجھے دکھائیں اسرائیل کے سوا۔ اٹلی، وہ پرانا جو روم ہوا کرتا تھا جس کو آج اٹلی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا عیسائیت کا مکہ ہے، مکہ جس طرح ہمارا مکہ المکرمہ ہے نا، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے خدا کا گھر وہاں پر ہے، بیت اللہ وہاں ہے، ہمارا جس طرح مکہ ہے عیسائیوں کا، اٹلی مکہ ہے، اٹلی عیسائیوں کا مکہ ہے۔ کل کی اور آج کی خبریں اٹھا کے دیکھیں، اٹلی نے اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کی، ان کے آپس میں کوئی معاملات ہیں، پورا اٹلی باہر نکل کے آ گیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرو۔ خبردار اگر تم نے اسرائیل کی مدد کی، مظاہرے، ملک جام ہو گیا ہے، پروازیں رک گئی ہیں، ٹریفک بند ہے۔ یہ ان کی استقامت کا ایک چھوٹا سا اللہ نے منظر دکھایا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، وہ جو عالمی سمود فلوٹیلا کارواں جا رہا ہے، قافلہ استقامت بھی اس کو کہا جاتا ہے، گیا ہے، اس میں کتنے ممالک شامل ہوئے ہیں؟ 44 یا 45 ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس میں سے مسلم ممالک صرف 13 یا 14 ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 500 سال اٹھائیں، آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا کہ پوری دنیا مسلم، غیر مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ، فلاں 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 سب اٹھ کے جا رہے ہیں ان کے لیے۔ حالانکہ پیچھے ایک خاتون، مارگریٹا اس کا نام ہے، یہ چند ماہ پہلے گئی تھی، تو اسرائیل نے اسے کہا تھا دوبارہ ہوگی تو مار دی جاؤ گی، وہ پھر گئی ہے۔ اور جو جا رہے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے ہمیں مارا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم مار دیے جائیں، ممکن ہے کہ ہمیں اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جائے، پتا ہے انہیں یہ بھی، وہ پھر بھی گئے۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا، جب ایمان والے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سو انشاءاللہ یہ ایمان والے سرخرو ہوں گے۔ اس میں میں انشاءاللہ نہیں کہتا، میں نہیں کہتا انشاءاللہ، میں انشاءاللہ بھی نہیں کہتا، میں بغیر انشاءاللہ کے کہتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھیں، انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی تو حکمت عملی وہی جو حضور نے بیان کی ہے، یہ کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر میں کہوں نا میں یہ کروں گا، مجھے انشاءاللہ کہنا پڑے گا۔ یہ جو بات ہے یہ تو اللہ نے کہی ہے، قیامت قائم ہوگی، اس کے لیے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تھوڑی قیامت برپا کرنی ہے، وہ تو اللہ نے کرنی ہے، اور اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے۔ تو یاد رکھیے، ایمان والا اپنی استقامت، ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ دنیا اور زمین اور آسمان سے اس کی مدد کے فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ مدد کا سلسلہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو ابھی پہلی کوشش ہے، ہاں انشاءاللہ اگلی کوششیں وہ ہیں کہ جن میں اس دنیا سے کفر کا خاتمہ ہونا ہے۔ میں بغیر انشاءاللہ کبھی کہتا ہوں۔ 9ویں پارے کی آیت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، تم نے ان کفار سے لڑنا ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک لڑنا ہے جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، کفر ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔
اور حضور अलैहिस्सलाम इसी जुमले की वजाहत करते हुए फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, युहलिकुल्लाहुल मिलल कुल्लहा इल्लल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम के सिवा उनके हाथ पर सारे अदयान का खात्मा कर देंगे। तो यहाँ इंशाअल्लाह किस चीज का कहना, मैं इंशाअल्लाह भी नहीं कहता इस पर। हो सकता है किसी को ये बात शायद मुनासिब भी लग रही है, तो अल्लाह का फैसला, ये तो गालिब होकर रहना, तो नाफिज होकर रहना है। तो अपने ईमान पर कायम रहिए, अपने ईमान पर इस्तिकामत का मुजाहिरा कीजिए। और जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, तकालीफ, आजमाइश, परेशानियां, मुसीबतें, हम थोड़ी सी मसाइब पे घबरा जाते हैं और घबरा कर हम अपने ईमानों का सौदा करना शुरू कर देते हैं। दुनिया हमें ऑफर करती है, हमारी फलां फलां ऑफर्स मान लो, हम तुम पर दुनिया के दरवाजे खोल देंगे। अगर कोई मुसलमान वो ऑफर्स मान लेता है और मानकर दुनियावी मफाद हासिल करता है, इसका मतलब यह है कि उसने अपने ईमान का सौदा कर लिया, वो अपने ईमान से दस्तबरदार हो गया। तो जब ईमान वाले ईमान पर कायम रहते हैं, इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, अल्लाह दुनिया और आखिरत के दरवाजे उन पर खोलते हैं। अल्लाह उन मुसलमानों को और इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह हमें भी अपने ईमानों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। ये लफ्ज जो मैं इस्तिकामत कह रहा हूं ना, आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल हो सकता है, आने वाला वक्त। अब आसानी नहीं है, आगे सहूलतें नहीं है, आगे मुश्किलात हैं। और दरअसल ये मुश्किल जो है, ये ईमान का इम्तिहान है। कि ईमान वाले हो तो मुश्किल तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, ईमान वाले हो। इसीलिए ईमान पर इस्तिकामत है तो फिर हो सकता है दुनिया की चंद रोजा जिंदगी मुश्किल हो जाए, हो सकता है, लेकिन आखिरत की कामयाबी यकीनी है। अल्लाह मुझे और आप सबको ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए।